پاکستان سے کسی نے پوچھا، میں ایک ورکنگ وومن ہوں، یہ نوکری میں اپنے گھر والوں کی وجہ سے کر رہی ہوں، میں سب سے بڑی بہن ہوں، چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میرے والدین مجھ پر ہر وقت طنز کرتے ہیں، بالخصوص میری والدہ، وہ ہر وقت ہر کام میں مداخلت کرتی ہیں، گھر میں کسی قسم کی آزادی نہیں ہے، ایک کپ چائے بھی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتی، اور میرے والد صاحب ایک طرف تو مجھ سے نوکری کروا رہے ہیں، دوسری جانب وہ یہ کہتے ہیں کہ ماں سے کام نہ کرایا کرو، میرے چھوٹے بہن بھائی اس معاملے میں میری بالکل مدد نہیں کرتے، اب صورتحال یہ ہے کہ میں اپنے والدین کی دل سے عزت نہیں کر پا رہی، کبھی کبھی زبان درازی بھی ہو جاتی ہے مجھ سے، کیونکہ میری والدہ کے طعنے میری روح تک کو چھلنی کر دیتے ہیں، سوال یہ ہے کہ میرا روز محشر کیا انجام ہوگا، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، والدین کے احسانات جو ہے نا، اگر وہ ظلم کر بھی رہے ہوں تو ان کے احسانات کا پلڑا ان کے ظلم سے بہرحال بھاری ہوتا ہے، تو اس لیے میں تو آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ ماں کے سامنے زبان چلائیں، باپ کے سامنے زبان چلائیں، زبان چلانے سے تو ایوائڈ کرنا چاہیے، لیکن یہ میرا مشاہدہ بھی ہے، اور ماہر نفسیات میرے پاس تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، جو بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا، وہ بھی یہ بات بتاتے ہیں کہ بہت سی بچیاں گھروں کی جو ذہنی مریضہ بنی ہیں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ان کو دماغی مریض بنانے میں ان کی ماؤں کے طعنوں کا دخل ہوتا ہے۔ یہ مجھے خود یہ جملہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے، کیونکہ ماں کا بہت بڑا حق ہے اسلام میں، لیکن جو ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، اور میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس بیٹھے بیٹھے میں نے ایک پھینک دی ہو، ہم نے اسی سوسائٹی میں زندگی گزاری ہے، بہت سی بچیوں کو ہم نے برباد ہوتے دیکھا ہے ماؤں کے طعنوں کی وجہ سے۔ بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ بعض کی بات کر رہا ہوں، میں میجورٹی کی بات نہیں کر رہا، میجورٹی ہماری ہاں مائیں صحیح ہوتی ہیں، بچیاں بدتمیز ہوتی ہیں، ماؤں میں میجورٹی ٹھیک ہے، بچیاں آج کل جو اسکولوں کا ماحول، یونیورسٹیوں کا ماحول بچیوں کو آزاد کر رہا ہے، وہ اپنی ماں سے بدتمیزی کرتی ہے میجورٹی، لیکن بعض گھرانوں میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ بعض مائیں بہت زیادہ طنز کرتی ہیں، طعنے دیتی ہیں، ہر وقت اپنی اولاد کو طعنے کوسنے دیتی رہتی ہیں، تو لڑکا تو پھر بھی چونکہ مضبوط اعصاب کا ہوتا ہے، وہ گھر سے باہر بھی ٹائم گزار لیتا ہے، جب وہ زیادہ طعنے ملتے ہیں گھر میں جائے گا، لونڈے لپاڑوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے گا، ادھر ادھر گھومے گا، ٹینشن ختم ہو جائے گی، آ جائے گا، بچی بیچاری کہاں جائے، وہ تو گھر میں ہی رہتی ہے، تو وہ دماغی توازن کھو بیٹھتی ہیں اپنا، یہ میں نے بھی مشاہدے کیے، اور ایسی بچیوں کو میں نے دیکھا ہے جن کو ماؤں نے طعنے دے دے کے ان کو پاگل بنا دیا، اور ڈاکٹروں کی بھی رپورٹس ہیں یہ، کیونکہ میرا اٹھنا بیٹھنا ہر طبقے کے ساتھ، ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں کہ ہم جب ڈپریشن کی مریض لڑکیاں آتی ہیں، جب گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو ڈیپ میں جا کے پتہ چلتا ہے ان کے پیچھے ان کی مائیں، تو بعض مائیں، زیادہ تر مائیں اچھی ہوتی ہیں الحمدللہ، اور آج کل اولادیں زیادہ بدتمیزی کر رہی ہیں، لیکن بعض مائیں بہرحال وہ اولاد کو طعنے دیتی ہیں، وہ ہوتا کیوں ہے یہ بھی میں بتا دوں کہ انسان کی جب تربیت نہیں ہوتی تو مرد ہو یا عورت، بعضوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر بات میں نا طنز کرتے ہیں، آپ نے یہ جگت کا لفظ سنا ہوگا نا، جگت بازی، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات سے وہ مذاق نکال لیتے ہیں، جگت بازی پہ آتے ہیں، تو بعض کی الگ عادت ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں ہر بات کو نیگیٹو لے کے جانا، کوئی بھی بات آرام سے کہنی ہے تو آرام سے نہیں کہتے، وہ طنز کر کے کہتے ہیں، جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں نا بعض ساسوں کی، کہ بہو جب گھر میں آتی ہے تو اس کو اگر روٹی بنانا نہیں آ رہی ہے تو وہ محبت سے سمجھاتے کہ بیٹا بہت اچھی روٹی تم بناتی ہو، تھوڑا اس طرح کر لو گی تو اور زیادہ اچھی بن جائے گی، یہ خاندانی لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے بات کو سمجھانے کا، کہ تم بہت اچھا کھانا بناتی ہو، اگر یوں بنا لو گی تو اور زیادہ اچھا ہو جائے گا، تم بہت اچھی ہو، اگر ایسا کر لو گی تو اور اچھا یہ عمل لگے گا تمہارا، لیکن بعض لوگوں کی تربیت بچپن سے کچھ اس طرح ہوتی ہے، اپنے گھروں میں انہوں نے کچھ ایسا ماحول دیکھا ہوتا ہے کہ ہر بات کا جواب نہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے انہوں نے، وہ ساسیں کیا کرتی ہیں کہ جب بہو گھر میں آئی ہے تو اس کو اگر بیچاری نے روٹی صحیح نہیں بنائی تو فوراً طنز کہ تمہیں روٹی بھی بنانا نہیں آتی، تمہارے ماں باپ نے تمہیں روٹی پکانا بھی نہیں سکھائی ہے، تو وہ جل بھن جاتی ہے۔ اب یہ طعنہ ایک دفعہ دو دفعہ ہو تو برداشت ہو جائے، جب صبح شام اسی طرح کی باتیں تو آگے سے وہ بھی رپلائی کرتی ہے، جب وہ رپلائی کرتی ہے تو پھر یہ اینٹ کا جواب پتھر سے، تو یہ بہت زیادہ معاملہ خراب ہوتا ہے گھروں کا، ایسی صورت میں تو فوراً شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کو اپنی جو ہے نا ماں سے الگ کر دے، اگر وہ ماں کی عادت ہے اس طرح کے طعنے دینے کی۔
تو نارملی ایسا نہیں ہوتا، لیکن جہاں ہوتا ہے وہاں تو ہو رہا ہے نا، پھر اس کا آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ بعض دفعہ مائیں اپنی بچیوں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہی ہوتی ہیں، ہر بات پہ اس کو کوئی کسی بات پہ حوصلہ افزائی نہیں. اب کسی بچے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو سارے گھر والے مل کے اس کو ایک دفعہ نصیحت نہیں کریں گے، بار بار کرتے رہیں گے. میں نے ایک گھر میں دیکھا، پرانی بات ہے، تقریباً 15-16 سال پرانی بات ہے، کہیں کسی ریلیٹیو کے یہاں جانا ہوا تھا. ریلیٹیو کوئی خونی رشتہ نہیں تھا ان سے، ویسے ہی جیسے میری ٹریولنگ ہوتی ہے نا بیانات کے لیے. تو میں نے دیکھا کہ وہ کیا ہوا کہ بچے کے ہاتھ سے کپ گرا اور ٹوٹ گیا. بچہ ہوگا میرا خیال ہے کوئی 8-9 سال کا. تو پہلے ایک نے کہا ابھی کیا اندھے ہو، دیکھتے نہیں ہو، گلاس توڑ دیا تم نے. پھر دوسرے نے کہا یہ عادت ہی ہے اس کی یہ کرتے رہنے کی. میں اس بچے کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ نا ڈپریشن میں جا رہا ہے، اور سب گھر والے اس کو یعنی گھر کا بعض گھروں کا ماحول ہی یہی ہوتا ہے کہ بات جب کرنی ہے نا تو سیدھے منہ کرنی نہیں ہے، وہ فیشن بن چکا ہوتا ہے، ان کے کلچر کا حصہ بن چکا ہوتا ہے. تو تیسرے نے کہا وہ بھائی پھر توڑ دیا. یعنی تو مجھے لگا کہ یار یہ بچہ اگر 2-4 سال اور اس گھر میں رہا نا تو یہ پاگل ہو جائے گا. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اللہ نے اولاد پر ہمارا بہت بڑا حق رکھا ہے، یقیناً رکھا ہے. اولاد کو اجازت نہیں کہ ماں باپ کے سامنے، والدین کے سامنے اف بھی کرے. وہ 100% ایسا ہی ہے. ماں باپ کے احسانات اولاد پر اتنے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی بھی اولاد شکر کرتی رہنا، والدین کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کو تانے دے دے کے اچھا اولاد خدمت سے ڈپریشن میں نہیں جاتی ہے. 100 دفعہ آپ بچوں سے خدمت لے لیں، زیادہ سے زیادہ بچے یوں کہیں گے نہیں کر رہے ہیں ہم، تھوڑا سا سختی کرنی پڑے گی ان پہ. بچے ڈپریشن میں جاتے ہیں، اخلاق ان کے تباہ ہوتے ہیں، ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں، وہ تنزیہ لہجے کی وجہ سے. ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ، کبھی بچوں کو رسپیکٹ ہی نہیں دینا آپ نے، ہر وقت کوئی محبت کا جملہ ہی نہیں کہنا. تو ہر وقت ان کو جو ہے ٹاؤنٹنگ جسے کہتے ہیں کہ ہر وقت تنزیہ. ایسے ہم نے زندگی میں یا اسی سوسائٹی میں ہم نے ٹائم گزارا ہے، ایسے بچے ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں، گھروں سے بھاگنے کے واقعات ہوتے ہیں. بھاگ گیا اور 3 دن تک پتہ نہیں چل رہا گیا کہاں، وہ پھر روتے پیٹتے پھر رہے ہیں، اخباروں میں اشتہار دے رہے ہیں. پھر وہ بدتمیز بن جاتے ہیں، ان کی زبانیں کھل جاتی ہیں. پھر ایک دفعہ بڑوں کا احترام نکلا تو پھر ہمیشہ کے لیے نکل جاتا ہے. اچھا پھر وہ اپنی دوسری لائف میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایسا بدتمیز بچہ جو ہے نا کسی خاندانی لڑکی سے شادی کرے گا تو اس سے بھی پھر اسی بیہیویئر میں شروع ہو جاتا ہے. وہ حیران ہو رہی ہوتی ہے اس کو بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا، تو اس کو نہیں پتا ہوتا پیچھے ہسٹری کہ بھئی یہ کوئی خاندانی مسئلہ ہے ان کا. تو اس لیے ماؤں کو خاص طور پہ، کیونکہ باپ کا اتنا زیادہ بیٹیوں سے اتنا زیادہ وہ یعنی اس طرح کی بے تکلفی نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کے ہر وقت تانے دیتے رہیں. اکثر مردوں کے زیادہ جھگڑے تو مردوں سے ہی ہوتے ہیں. ماؤں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے بیٹیوں کو ذہنی مریضہ بنانے میں. شادی کے بعد ساسیں، بعض دفعہ ساری ساسوں کی بات میں ہرگز نہیں کر رہا ہی، میں بار بار بتا دوں ہماری سوسائٹی میں خیر غالب ہے، لیکن بعض دفعہ زبان کی جو وہ ہے نا، بہویں بھی بعض دفعہ ایسے ہی کرتی ہیں کہ ساس کے ساتھ کوئی تمیز سے بات ہی نہیں کر رہی ہوتی. تو یہ زبان جو ہے بہت خطرناک چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ انسان کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالنے میں سب سے بڑا کردار زبان کا ہے. یہ جوڑتی بھی ہے اور آگ لگاتی بھی ہے. تبھی اللہ نے قرآن مجید میں لا خیر فی کثیر من نجواہم، اللہ نے زبان کی حفاظت کا حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 چیزوں کی ضمانت لے لی تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. ایک ما بین لحیتیہ، ایک جو اس کے جبڑے کے درمیان ہے زبان، اور ایک شرمگاہ. فرمایا اس کی جس نے ضمانت لے لی نا، اس کے حرام استعمال سے اس کو بچا لیا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. تو اس لیے خدارہ ماؤں کو چاہیے اپنی بچیوں سے طنزیہ لہجے میں بات نہ کیا کریں. کوئی بات ہے بیٹا آرام سے اس کو سمجھا دیں، اور سختی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو ہر وقت کا چیخنا چلانا. ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک بچی سے وہ کیا ہوا ہے کہ جی وہ بیچاری جا رہی تھی، اس کو نہیں پتا تھا کوئی جگ گر گیا پانی کا، ماں نے ایسا مارا اس کو تھپڑ، اس کو دھکا دے کے پیچھے کیا. کیا گدھا پن ہے یہ، بچی ہے بھائی، اس کو کیا، بچوں کو کیا پتا کیا چیز، آپ نے خود جگ بیچ میں کیوں رکھا ہے جس کی بچے کی لات لگ گئی. جن باتوں پہ ہنسی آنی چاہیے ان باتوں پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے. تو یہ مائیں پھر بعد میں خود روتی پیٹتی ہیں کہ ہماری بچیاں ہم سے تمیز سے بات نہیں کرتی. بچیوں کو تو یہی کہا جائے گا کہ ماں جیسی بھی ہو اس کے احسانات بہرحال زیادہ ہیں، تو ان سے تو نرم لہجے میں ہی بات کرو. قرآن کہہ رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ذلت سے اپنے بازوؤں کو ماں باپ کے سامنے جھکا کے رکھو.
لیکن ان بچیوں کو بگاڑنے میں ماؤں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. یہ شروع سے ہی بدتمیزی سے بات کرتی ہیں, کوٹتی ہیں, جگلیوں کی طرح مارتی ہیں, اعتدال ہی نہیں ہے. یورپ میں جاؤ تو بچے کو ڈانٹنے پر بھی پابندی ہے, اور ہماری سوسائٹی میں جو جن کی تربیت نہیں ہے وہ گدھے گھوڑوں کی طرح کوٹ رہے ہوتے ہیں بچوں کو. اس طرح تو گدھے گھوڑوں کو بھی نہیں مارا جاتا, اس طرح سے ماں باپ مار رہے ہوتے ہیں. تو یہ بے اعتدالی ہے. اور اس میں یہ لمبی بات ہو گئی, سوال کا جواب لمبا ہو گیا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنے والد صاحب کا واقعہ بتاتے تھے کہ میرے والد صاحب کو جب غصہ آتا تھا نا تو ہمیں کچھ نہیں کہتے تھے, اس کے بعد جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا تو پھر بلا کے ہمیں ڈانٹتے. کتنی بڑے اخلاق ہیں. ان کا نظریہ یہ تھا کہ انسان غصے میں اعتدال سے تجاوز کر لیتا ہے, تو ایسا نہ ہو بچوں کو جتنی ڈانٹ بنتی ہے میں اس سے زیادہ نہ ڈانٹ دوں. بعض دفعہ انسان اپنا غصہ بچوں پہ نکال رہا ہوتا ہے, غصہ کہیں اور آیا ہوا ہوتا ہے, نکال بچوں پہ رہا ہوتا ہے. کیسے بڑے لوگ تھے کہ دیکھیں, یعنی کہ بھئی ایسا نہ ہو غصے میں بچے کو ضرورت سے زیادہ ڈانٹ دوں. تو وہ ٹھیک ہے, یہ شریعت کا حکم نہیں, آپ غصے میں ڈانٹ سکتے ہیں بچے کو, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. تو آپ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب, یہ کتنا اللہ نے ان سے دین کی خدمت لی, کیسی اچھی تربیت ہوئی, اتنا بڑا مقام دیا, اور تواضع آپ ان میں دیکھیں. تو یہ انسان اخلاق یہ گھر سے سیکھتا ہے. تو بچوں کو اس طرح جنگلیوں کی طرح کوٹنا پیٹنا اور ٹاؤنٹنگ کرنا یہ بہت غلط حرکت ہے. تو بہرحال یہ خاتون نے جو پوچھا ہے, تو پہلی بات تو یہ کہ عورت پر تو ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر سنبھالے. کسی مجبوری سے آپ گھر سنبھال رہی ہیں تو پھر گھر والوں کو چاہیے کہ وہ گھر کے کام نہ لیں, پھر آپ سے چھوٹے بہن بھائیوں سے کام لیں. جب بڑی بہن جاب کر رہی ہے یا بزنس کر رہی ہے, کما رہی ہے, تو پھر ماں باپ کو چاہیے سختی کریں چھوٹے بہن بھائیوں پر کہ وہ کام کریں گے. کوئی بھی گھر کا کام ہو, بلکہ بڑی بہن کی بھی وہ خدمت کریں گے. تو کمائیں بھی آپ اسی سے, پھر سارے گھر کے کام بھی اسی سے لیں, یہ پھر ظلم ہے. تو چھوٹے بہن بھائی جو فارغ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گھر کے کام لیے جائیں, ورنہ یہ گناہ ہے, ظلم ہے, اس کا آخرت میں سوال ہوگا. جہاں اولاد سے ماں باپ کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو ماں باپ سے بھی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا.